مولانا طارق مسعود نے معافی ضرور مانگ لی ہے، پر دو بہت بڑی غلطیاں کی ہیں جو عام آدمی کو بھی پتہ ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورۃ واقعہ میں 57 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے محبوب، مجھے ستاروں کی منزلوں کی قسم ہے۔ سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ بہت بڑے رتبے والا قرآن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے، اور اللہ بعد میں کہتا ہے یہ ایک پوشیدہ کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کا۔ اور آپ خود سن لیں کہ مولانا طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ دو غلطیاں کی ہیں، ایک تو انہوں نے نعوذ باللہ میں کہہ نہیں سکتا، کہہ رہی ہیں کہ قرآن مجید میں گرامر کے لحاظ سے غلطی ہے۔ اتارا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ جبرائیل علیہ السلام کے لے کر آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں چلا۔ ڈاکٹر سرار احمد صاحب کہتے ہیں جب لفظ کن سے اس کائنات کے بننے کا آغاز شروع ہوا تو لفظ کن کے نور سے سب سے پہلے فرشتوں سے بھی پہلے انسانوں کی روحیں بنائی گئی، اور ان روحوں سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بنائی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے محبوب کے بارے میں اس طرح نہ پکارو میرے محبوب کو جس طرح تم عام آدمی کو پکارتے ہو، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں بھی ضائع کر دوں اور تمہارے اعمال بھی ضائع کر دوں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہے، اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ اور مولانا طارق مسعود صاحب انہوں نے معافی مانگ لی ہے، پر وہ کہتے ہیں کہ گرامر کے لحاظ سے ایک قرآن میں غلطی ہے جو وہ غلط کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات بھی غلط کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا۔ آپ خود سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کے قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنصفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ آپ کبھی بھی عربی میں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر غور کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جو انسان کو حکم دیا گیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا، وہ کرنی چاہیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آگے دیکھتے تھے اتنا پیچھے نہیں دیکھتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حال نہیں جانتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہاتھ بھی اوپر کیا، پھر ہاتھ پیچھے کھینچا اور پیچھے قدم لے لیا؟ پوچھنے پر بتایا کہ میں وہ انگوروں کا گچھا تھا وہ مجھے نظر آ رہا تھا، وہ میں توڑنے لگا ہوں، پھر مجھے یاد آیا، پھر میں نے وہ رہنے دیا اور پیچھے قدم اٹھا لیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت نہیں دیکھتے تھے زمین پر
رہتے ہوئے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی انسان نے اللہ پاک کا دیدار کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی کتاب ہے، اللہ قرآن کی گارنٹی دے رہا ہے قرآن میں ہی، اور کہہ رہا ہے کہ گرامر کیا ہے؟ قرآن کے آگے کیوں کوئی بھی قانون قرآن کے آگے کچھ نہیں ہے۔ الحمد شریف سے لے کر سورۃ الناس تک قرآن مجید میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے اتاری ہوئی۔ اللہ اپنی طاقت کی اور اپنے ہونے کی بہت ساری نشانیاں اس میں بتاتا ہے۔ اللہ اس میں کہتا ہے سورۃ ملک میں اب پرندے اڑتے ہیں تو پر پھیلا کر سمیٹتے ہیں، کون ان کو تھام کر رکھتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تھام کر رکھتا ہوں۔ پھر سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم آسمان کو دیکھو اس میں کچھ سراخ تو نہیں ہے، عیب داری تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو کوئی عیب داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے میں نے آسمان کو بلند کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم دیکھتے نہیں ہو میں نے اونٹ کس طرح عجیب بنا دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو میں نے آسمان کتنا بلند بنایا ہے، پہاڑ کس طرح کے بنا دیے ہیں؟ اللہ تو اپنی طاقت کی اور ہونے کی نشانیاں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طارق مسعود صاحب کو بھی ہدایت دے۔ اور میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، طارق مسعود صاحب کو تو میں عالم دین سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ طارق مسعود صاحب ایک یوٹیوبر ہے اور اپنے چینل چلا رہے ہیں۔ جو عالم دین ہے وہ کون ہے؟ عالم دین تو ہے مولانا اسحاق صاحب، مفسر القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔